الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورہ کنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور رقیہ، سورہ الحمد، سورہ دعا، تعلیم المسئلہ، سورہ مناجہ، سورہ تفویض، سورۃ السوال، فاتحۃ القرآن، سورہ صلاۃ۔ حدیث شریف میں اس سورت کو نور کہا گیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دونوں نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس لیے بعض اکابرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ سورہ اسم اعظم بھی ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سورت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا وہ ملے گا۔ اس سورت کے فضائل تو اور بھی بہت ہیں، لیکن چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرما لیجئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ ایک اور روایت میں میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بروایت صحیح مسلم۔ دوست اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنے بندے کے کلام کو سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن کیا کبھی بندے نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا رب اس کا کلام سن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اور خوشی سے اپنے بندے کے ہر جملے کا جواب بھی عرض کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب نہ ہی کی صورت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ کبھی ہم نے یہ نماز کے سبق کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ جب ہمیں معنی کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا نماز کے اندر دھیان کیسے جمے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سورت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ایک آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جب اس کا ہمیں علم ہوگا تو ہی ہمارا نماز کے اندر دھیان جمے گا۔ جب ہمیں یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کو سن کر ہمارے کلام کا جواب دیتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کلام سے محظوظ ہوں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پاک کو یاد کریں، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھیں اور اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہ ہو کہ نماز تو ادا کر لی لیکن نماز میں کیا کیا، کیا ہوا، اس کا پتہ ہی نہیں۔ ایسی ہی نمازوں کے لیے تو اقبال نے کہا ہے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں۔